اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا درس نمبر 103 آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 108 پارہ نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آج کی اس غم کی تاریخ کہ جس میں سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل اور روز عرفہ ہے، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بعد نماز ظہرین آپ حضرات ہم سب دعائے عرفہ کی تلاوت کریں گے، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے عزائے حسینی، غم حسین منانا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 105 آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، یعنی ان دوسروں کی طرح سے جیسے یہود و نصارہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ اندازی کیا۔ وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں اختلاف پیدا کیا۔ کب اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے روشن نشانیاں آ چکی تھیں، معجزات، کرامات، اللہ کی کتاب۔ من بعد ما جاءہم البینات، باوجود اس کے کہ انہوں نے، ان کے پاس بینات، روشن نشانیاں آ چکی تھی، پھر بھی تفرقوا واختلفوا، انہوں نے تفرقہ اندازی کیا اور اختلاف کیا۔ وَلَا تَكُونُوا، اس طرح سے نہ ہو جاؤ۔ دوسرے جو ہے یہود و نصارہ، جیسے مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ میں اختلاف ہو گیا ہے اس طریقے سے تم میں اختلاف نہ ہو۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، جب مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب واضح نشانیاں ان کے پاس موجود تھی، پھر اختلاف کیوں کیا؟ ہوا و ہوس، دنیا طلبی کے لیے۔ لہذا یہ مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، وَلَا تَكُونُوا، اس طریقے سے نہ ہو جاؤ کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے آپس میں اختلاف کیا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ عذاب عظیم، عذاب ہے، عظیم عذاب۔ اس لیے کہ یہودی عیسائی کو کہتے تھے، عیسائی یہودی کو کہتے تھے، جیسے قرآن مجید نے کہا قالت اليہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست اليہود، قالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، یعنی یہودی کہتے تھے نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے خطاب ہے کہ ان کی طرح نہ ہو، تم کہو کہ وہ جہنم میں جائیں گے، یہودی کہیں کہ نصارہ جہنم میں جائیں گے، نصارہ کہیں کہ یہودی جہنم میں جائیں گے۔ نبی پاک کی امت کے لیے کیا حکم ہو رہا؟ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے اختلاف کیا، تفرقہ کیا۔ آج وہی حالت ہمارے یہاں ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ اس طرح سے نہ ہو جاؤ، کہ حنفی مذہب کے شافعی والوں کو کہتے ہیں، شافعی والے مالکی والوں کو کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کہتے ہیں، سنی شیعہ کہتے ہیں۔
کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم کافر ہو، مشرک ہو. کسی کو کفر کا حکم لگانا، کسی کے مشرک ہونے کا حکم لگانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا، محمد رسول اللہ کہہ رہا، مسلمان ہے. لہذا قرآن نے کہا، کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. یہود و نصارہ نے جس طریقے سے اختلاف کیا، اس طریقے سے مسلمانوں میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان جیسے نہ ہو جاؤ. اگر ہو گئے تو کیا آیت کہہ رہی ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب ہے، سخت عذاب ہے. اب آیت نمبر 106 پڑھیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یوم تبیض وجوہ، وہ دن، قیامت کا دن وہ دن ہے، تبیض وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، منور ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، پھٹکار برستی ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہیں، سیاہ پڑ چکے ہیں قیامت کے دن، تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم عذاب چکھو. ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا تو پھر عذاب چکھو. بما کنتم تکفرون، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو کفر اختیار کیا ہے. وہ دن کی جس دن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. اس آیت کی ذیل میں صحیح بخاری اور جمع بین الصحیحین اور بھی متعدد کتابوں میں ایک روایت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ حوض کوثر کے پاس آئیں گے اور میں ان کو پہچانوں گا بھی، اور پھر جب دیکھوں گا کہ ان کو فرشتے، جہنم کے فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں ان کو پہچان لوں گا، اور جب دیکھوں گا فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف حوض کوثر کے پاس سے، تو میں فرشتے سے کہوں گا اے فرشتو، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، ان کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے، آپ کے بعد یہ دین سے پھر گئے، آپ کے بعد انہوں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا. اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا. کیوں؟ حرص دنیا میں، دنیا طلبی میں. فذوقوا العذاب، دنیا کو مقدم کیا تم نے آخرت پر. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، تو پھر اس کا عذاب چکھو. فذوقوا العذاب. قرآن مجید میں کفر کے بعد لفظ ایمان 6 بار آیا ہے. کفر بعد از ایمان، اس میں کیا ہے؟ کفرتم بعد ایمانکم، کفر اختیار کیا ایمان کے بعد. اس طرح کی آیت ہے 6 مرتبہ. 2 بار جو ہے لفظ کفر اسلام کے بعد آیا، لفظ اسلام کے بعد کفر، ایمان کے بعد کفر 6 مرتبہ، اسلام کے بعد کفر 2 مرتبہ آیا ہے. اور 3 بار گوشالہ پرستی،
خدا پرستی کے بعد گوشالہ پرستی، ایمان کے بعد کفر، اسلام کے بعد کفر، گائے خدا کی عبادت و اطاعت وحدانیت کو ماننے کے بعد گائے پرستی، اور 27 مرتبہ قرآن مجید میں علم آنے کے بعد انکار کرنے کا ذکر ہے، بعد ایمانکم، ابھی جس آیت پڑھی، یعنی علم آنے کے بعد انکار کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ انسان ہمیشہ خطرے میں ہے، عالم ہونا کافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے عالم ہو سکتا ہے مومن ہو سکتا ہے عبادت گزار ہو، لیکن عاقبت بخیر اہم ہے، لہذا انسان ہمیشہ خطرے میں ہے، ہمیشہ خطرے میں ہے، اسی لیے ہمیشہ اپنے کو خدا کی عافیت میں رکھنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اخلاق، بہترین اخلاق ہونا یہ اہم ہے۔ لہذا کیا کچھ کے چہرے قیامت میں سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ سفید سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے افریقی کالے ہیں تو خود کالا ہونا عیب نہیں ہے، جو بذات ہی کالا ہے، بال کالا ہے تو بال خود بذات ہی کالا ہونا عیب نہیں ہے، یہاں پر ان کے چہروں کی بد حالت کے اوپر نشاندہی ہے، ورنہ بعض لوگ یوم تبیض وجوہ، بعض کے چہرے خوشحال ہوں گے، نورانی ہوں گے، وتسود، بعض کے چہرے کالے ہوں گے۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد تم نے کفر اختیار کیا، فذوقوا العذاب، عذاب چکھو۔ وضو کرتے وقت تم دعا یہ پڑھتے ہیں اللہم بیض وجہی ولا تسود وجہی، پروردگارا ہمارے چہرے کو نورانی کر دے، کالا نہ کر۔ ہمیشہ جو ہے انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے شمار نہ ہو۔ اب آیت نمبر 107، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، لیکن وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہیں، جن کے چہروں پر نور برستا ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے نورانی ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 108، تِلْکَ آیاتِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، تمہارے اوپر تلاوت ہوئی ہے حق کے ساتھ، یعنی حق ہے یہ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ عالمین کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ، یہ آیات الہی ہیں جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا، پہلے آیت کیا پڑھی ہم نے اسی ذہن میں، ابھی پچھلے اس میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اختلاف نہ کرو۔ اس کے بعد آیت تھی اتقوا اللہ حسن تقاتہ، اگر ایک، پھر اس کے بعد کی آیت کیا تھی کہ ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، بعد میں آیت کیا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں، اور پھر نورانی و سیاہ چہرہ،
تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیات خدا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی تمام ہر چیز آیت خدا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ سب کیا ہے؟ علیک بالحق، یہ سب حق ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ جھوٹ وہ بولتا ہے جو راہ حق سے کسی چیز کو ثابت نہ کر پائے۔ اللہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، یا جو کمزور ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ ظُلْمًا، اور خدا وہ ہے جو ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی صفت ہی نہیں پائی جاتی خدا میں کہ جس کی وجہ سے وہ ظلم کرے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے۔ اور آگے کیا آیت ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ جو خود عدالت کا حکم دے رہا ہو بار بار، وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ جو پہلے بیان ہوئی، خدا جو ہے کمال مطلق ہے، جو کمال مطلق ہے، اور ظلم کیا ہے؟ نقص ہے۔ خدا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمال مطلق ہے۔ جب کوئی کمی نہیں ہے تو اس کے پاس ظلم بھی نہیں ہے، کیونکہ ظلم نقص ہے۔ لہذا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان کو اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے اس دنیا میں، اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کوئی بھی مصیبت تم پہ جو نازل ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مصیبت بنائی ہے۔ اللہ نے جہاں نے علت و معلول بنایا، اس دہان میں جیسا کرو گے ویسا بھرنا ہوگا۔ اگر کہیں مشکل پیش آتی ہے تو دیکھو غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ غلطی خود انسان کی غلطی ہے جو انسانوں کو مصیبت میں ڈالتی ہے۔ اللہ نے قوانین معین کر دیے ہیں، اگر اس پر نہیں چلے، جو قانون علت و معلول ہے، جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، ایک قانون بنا کے اللہ نے انسانوں کو مختار بنا دیا، اور پھر اللہ کا فیض جاری ہے۔ اللہ چاہتا ہے، چاہے تو چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، بدلتا ہے، لیکن ایک سسٹم اللہ نے بنایا، قوانین معین کیے ہیں کہ اس پر اگر نہیں چلے تو پھر کیا ہوگا۔ اگر جو بہداشت کی مراعات ہے، صفائی ستھرائی کی مراعات ہے، غذائیات کی مراعات ہے، وہ نہیں کیا تو کیا وہ بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ بیمار کیوں آدمی ہوتا ہے؟ چونکہ جن چیزوں کی مراعات اسے کرنی چاہیے اس کی نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ڈرائیور روڈ پر قوانین کی موافقت نہیں کرتا ہے، غیر قانونی چلتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ اب انسان جو اللہ نے قانون بنایا ہے، اگر اس کی رعایت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو بیماریاں آتی ہیں۔ لہذا انسان اپنی زندگی کو خود برباد کرتا ہے، کیونکہ یہ جہاں جہانت علت و معلول ہے۔ اگر گیہوں بویا ہے تو پھر گیہوں کاٹنے کو ملے گا، اگر جو بویا ہے تو جو کاٹنے کو ملے گا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اس کے بدلے میں اچھا ملے گا، اگر برائی کی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ کبھی اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ کبھی اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ کبھی اس کی سزا دنیا میں ہے، اللہ جو ہے اس کو سزا دے دیتا ہے تاکہ چونکہ توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی جو ہے گناہ کی سزا صرف آخرت میں ہے۔ لہذا جو کچھ بھی پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں اس کا مبدأ خود انسان ہے، اللہ خیر محض ہے۔ اب اگر قوانین جو اللہ نے بتائے ہیں ان کی انسان مراعات نہیں کرے گا تو انسان کو پریشانی ہوگی۔ ابھی سوچے کہ اس نے کیا غلطی تو مجھے کیوں؟
سسٹم ہی ایسا ہے، دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو پتھر مارا تو غلطی کس کی؟ مارنے والے کی، لیکن درد آپ کو بھی ہوگا، چونکہ جہاں میں علت و معلول ہے کہ جب علت واقع ہوگا تو معلول بھی واقع ہوگا۔ چھت پر سے کوئی گر رہا ہے بچہ تو زمین پہ گرے گا، اب یہ نہیں کہ ہوا ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے تحت دنیا چلتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جو ہے عالمین پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے، اللہ خیر محض ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ رحمت خدا میں ہوں گے، کب تک؟ ہم فیہا خالدون، وہ بہشت میں ہوں گے، وہ ہم فیہا خالدون دونوں ہے، اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس میں خالدون ہمیشہ کا ہے، چاہے جنت میں رہے گا تو ہمیشہ رہے گا اور جہنم میں بھی رہے گا تو ہمیشہ رہے گا۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں جو بھی مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو کورونا بیماری کے شکار ہو چکے ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں پھر آج کی اس غم کی تاریخ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔